السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید سلیم الدین احمد، الحجامہ یونانی کلینک، جانکی نگر کالونی، گیٹ نمبر 2، ٹولی چوک۔ تو یہاں پر ہر قسم کا علاج، ہر قسم کی بیماری کا علاج یونانی طریقے سے اور حجامہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کون سا بھی ڈیسیز ہو، کون سی بھی ڈیسیز ہو، الحمدللہ یونانی طریقے علاج ہم اپناتے ہیں یہاں پر، کیونکہ یونانی طریقے علاج ایک بہت مضبوط طریقہ اس کا ہے، بہت مضبوط علاج ہے اس کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں یونانی کا۔ یونانی بیماری جو آتی ہے کیسے آتی ہے، کس وجہ سے آتی ہے، اور اس کا یونانی میں کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے، اور حجامہ کے ذریعے کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کون سی بھی ڈیسیز جو آتی ہے وہ کس طریقے سے کیوں آتی ہے، اس کے کیا وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے وجہ کئی وجوہات ہوتے ہیں، کئی کازز ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹ اس کا جو کاز ہوتا ہے، کون سی بھی بیماری کیوں آتی ہے۔ دیکھو، آپ جانتے ہیں کہ سیل ہوتا ہے ہمارے جسم میں، سیل نمبر آف سیلز کو اگر جمع کریں تو ایک ٹیشو ہوتا ہے، اور نمبر آف ٹیشو کو اگر جمع کریں تو ایک آرگن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سیل، ٹیشو اور آرگن، ان سب کو ایک چیز ہوتی ہے جو بلڈ سپلائی، خون کا دوران، اور نرو سپلائی ہوتی ہے، ایک بلڈ سپلائی، دو چیزیں ہوتی ہیں، نرو سپلائی، بلڈ سپلائی، اور ایک ہوتا ہے لیمفیٹک سرکولیشن۔ یہ پورا سرکولیشن کے اندر آتا ہے۔ تب بیماری آتی کیوں ہے؟ مثال کے طور پر اب جیسا آپ کا شوگر آپ کو آ گئی، ڈائبٹیز آپ کو ہوئی، تو وہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی؟ شوگر اس واسطے آتی ہے کہ ہمارے جسم میں جو پینکریاس ہوتا ہے، لبلبا جو ہوتا ہے، اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں جو انسولین پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو انسولین جو سیلز پیدا کرتے ہیں، وہ سیلز میں انسولین پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ سیل زندہ رہتا ہے آکسیجن کی وجہ سے۔ دو چیزیں سیل میں ہوتی ہیں، کئی اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مین کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک آکسیجن اور ایک ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ اگر زیادہ ہو گئی تو سیل بیمار ہو جاتا ہے۔ آکسیجن اگر سپلائی زیادہ ہوگی تو پھر سیل ریجنریٹ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیماری کا پورا جو دارومدار ہے وہ سیل کے اوپر ہے، اور صحت مندی کا دارومدار بھی سیل پہ ہے۔ سیل اگر آپ کا صحیح رہا، اس میں آکسیجن صحیح رہی، کاربن ڈائی آکسائڈ کا آنا جانا اور آکسیجن کا آنا صحیح رہا، تو آپ کو سیل زندہ رہتا ہے، تو اس میں کوئی بیماری نہیں آتی۔ اگر کوئی ٹاکسنس یا کوئی کیمیکل یا کسی خرابی کی وجہ سے وہاں کا بلڈ سرکولیشن رک گیا، مثال طور پر ایک پینکریاس ہے، پینکریاس کے اندر سیل ہوتے، پینکریاس بھی ایک آرگن ہے، وہ بھی سیل سے، ٹیشو سے اور آرگن بنتا ہے۔ پھر آرگن کو جو آپ کو ایک سپلائی آتی ہے، بلڈ سپلائی آتی ہے جو ہارٹ سے آتی ہے، اور نرو سپلائی جو دماغ سے آتی ہے، رگوں سے۔ تو ان میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے، خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہونے لگتا ہے، اور انسولین نہیں پیدا کرتا، لہذا شوگر آ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اب جو اس کا سیل ہے
جو ٹاکسینس ہے، اگر آپ وہ ٹاکسینس کو اگر آپ نکال دیں وہاں سے صاف کر دیں، تو کیا ہوگا؟ دوران خون ٹھیک طریقے سے وہاں پر پہنچے گا سیل تک۔ اس کو پہنچانے کے لیے بہترین علاج فرسٹ کلینزنگ، صفائی کرو، اس کے بعد نرشنگ، اس کو نرش کرو، اس کے بعد ہیلنگ۔ یہ پروسیس ہوتا ہے۔ یہ پروسیس میں یونانی سسٹم آف میڈیسن میں کہتے ہیں منزج، یعنی مادے کو پکانے والی، جو ٹاکسینس رہتی ہے ان کو پکا کر اس کو نکلنے کے قابل بنانے کے واسطے منزج کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے مسہل۔ مسہل کے معنی ہوتے ہیں اس کو موشنز کے راہ سے، مطلب وہاں سے موشنز ہونے سے مسہل، یعنی اجابتیں لانے والی۔ تو جب مسہل دیتے ہیں ہم تو پورا باڈی کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تبرید دیتے ہیں۔ تبرید کے معنی ہوتا ہے اس کو پھر نیوٹریشن پہنچانا۔ تب جب مسہل دیتے ہیں، جب موشن آنے کے واسطے دوائیں دیتے ہیں، جب زیادہ موشنز ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم تبرید دیتے ہیں۔ تبرید کے معنی ہیں نیوٹریشن، طاقت کی دوائیں، امیونٹی پیدا ہونے کے واسطے دوائیں۔ پہلے صفائی کرو، پہلے پکاؤ، اس کے بعد صفائی کرو اس کی، پھر اس کو پھر اس کو تبرید دینا۔ اسی طریقے سے ہجامہ سے ہوتا کیا ہے اور یونانی میڈیسن سے ہوتا کیا ہے؟ ہجامہ سے آپ کا جو آرگن ہے، وہ آرگن کے اطراف جتنے بھی ٹاکسینس ہیں، وہ ٹاکسینس کو یا مادہ بولیے، فاسد مادہ بولیے، یا بلغم یا سودا یا خون یا صفرا، یہ فاسد مواد وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان فاسد مواد کو نکالنے کے لیے بہترین طریقہ ہجامہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علاجوں میں سے بہترین علاج ہجامہ ہے۔ تو لہٰذا آپ ہجامہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے ٹاکسینس ریلیز ہوتے ہیں، ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو نیوٹریشن، یونانی دواؤں کے ذریعے، معجون کے ذریعے، تریفل کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے، ہریرے کے ذریعے، شربتوں کے ذریعے آپ کو نیوٹریشن پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے علاج یہاں پر ہوتا ہے، چاہے سر سے لے کے پیر تک جو بھی ڈیسیزز ہیں، کرونک ڈیسیزز جیسا شوگر ہے، بی پی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے نا، اور مائیگرین ہے، سر میں درد ہوتا ہے، سائنوسائٹس ہے، الرجی ہے، آپ کو سفید داغ ہے، ہاں، اور تھائرائڈ ہے، اس کے بعد ہارٹ ڈیسیزز ہے، اس کے بعد اسٹمک کے ڈیسیزز ہے، معدے کے امراض ہے، آنتوں کے امراض ہے، بواسیر ہے، جوڑوں میں درد ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، سمجھے آپ؟ تو یہ ساری کتنے بھی ڈیسیز ہوں، جیسے بال کا جھڑنا ہے، بال ہیڈ ہو، یا سر میں درد ہو، تو ان سب کا علاج یہاں پر ہوتا ہے۔ جو کرونک ڈیسیزز ہے، آپ گئے، ہر جگہ گئے، نیورولوجسٹ کے پاس گئے، کہیں بھی گئے ہوں گے، آپ علاج کرائے لیکن آپ کو کم نہیں ہوا، تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ علاج کرائیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں کانسیپٹ بتایا ہوں تو اسی طریقے سے آپ کا علاج ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ مجھے انڈیا سے نہیں بلکہ ابراڈ سے بھی، لندن سے، امریکہ سے، کہیں سے بھی آپ فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اپنی کیفیت کو آپ مجھے بتا کر آپ پرسکرپشن لے سکتے ہیں، یا ہم یہاں پر دوائیں آپ کو بنا کے دیں گے اور ہجامہ بھی کریں گے۔ جو یہاں پر آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، فون کر کے آپ آ سکتے ہیں، پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیں، اس کے بعد آپ آئیں کہیں سے بھی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔